السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں تزکیہ نفس پر بیان ہوگا، جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پاک کرنا، نشو و نما دینا، سنوارنا اور عمدہ بنانا۔ اصطلاح شریعت میں تزکیہ نفس سے مراد انسان کے باطن کو کفر، شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، کینہ، حب دنیا، شہوات اور دیگر اخلاقی و روحانی بیماریوں سے پاک کر کے اسے ایمان، تقوی، اخلاص، محبت الہی، خوف خدا، صبر، شکر، توکل اور حسن اخلاق سے آراستہ کرنا ہے۔ اسلام میں ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی اصلاح بھی نہایت ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اصل مقصد بھی انسان کے نفس کا تزکیہ اور قلب کی پاکیزگی ہے۔ قرآن کریم میں تزکیہ نفس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، کامیابی کا راز تزکیہ نفس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 میں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ حقیقی کامیابی مال و دولت یا دنیاوی شہرت میں نہیں، بلکہ نفس کی اصلاح اور پاکیزگی میں ہے۔ نمبر 2، انبیاء اکرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام کو بھیجا، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد امت کا تزکیہ بھی ہے۔ نمبر 3، پاک دل ہی اللہ کے حضور نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 90 میں، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر آئے گا۔ نمبر 4، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقوی تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ثمرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں تزکیہ نفس کے بارے میں ہیں۔ نمبر 1، دل کی اصلاح کی اہمیت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو
وہ دل ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری و صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 2، اصل مجاہدہ نفس کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجاہدہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، حسن اخلاق کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس حدیث کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، تکبر کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث نفس کی بیماریوں سے بچنے کی سخت تاکید کرتی ہے۔ نفس کی اہم بیماریاں: نمبر 1، تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا۔ نمبر 2، حسد، دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ نمبر 3، ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ نمبر 4، بغض و کینہ، مسلمان بھائی کے لیے دل میں دشمنی رکھنا۔ نمبر 5، حب دنیا، دنیا کی محبت کو آخرت پر ترجیح دینا۔ نمبر 6، شہوات کی غلامی، خواہشات نفس کے پیچھے چلنا۔ تزکیہ نفس کے عملی ذرائع یہ ہیں: نمبر 1، سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 31 میں، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ نمبر 2، ذکر الہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، تلاوت قرآن۔ سورۃ یونس، قرآن دلوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اس کی تلاوت اور تدبر سے قلب منور ہوتا ہے۔ نمبر 4، اتباع سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے سنوارتا ہے۔ نمبر 5، صحبت صالحین۔ نیک لوگوں کی صحبت دل کی اصلاح اور روحانی ترقی کا مؤثر ذریعہ ہے۔ آدمی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، محاسبہ نفس، یعنی روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ آج کیا نیکی کی اور کن گناہوں سے بچا، اور اگر کسی پر ظلم، حق تلفی یا کسی کا مال لے لیا تو اس شخص سے آپ خود جا کر اس کا مال لیا ہے تو اس کا مال واپس کریں اور اس سے معافی مانگیں، اور جو گناہ سرزد ہوئے ہیں اس کے لیے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ محاسبہ نفس ہے جو بزرگان دین اولیاء اللہ نے روزانہ بستر پہ لیٹ کے اپنے سارے دن کا حساب کرتے تھے، اور دوسرے دن کسی کی حق تلفی ہو تو اس کو جا کر اس سے معافی مانگ لیتے تھے، تاکہ روز کا روز حساب کر لیں اور اپنا صفا صاف سفید رکھیں۔ نمبر 7، دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اولیاء کرام اور تزکیہ نفس۔ اولیاء کرام نے ہمیشہ شریعت، سنت، ذکر الہی، مجاہدہ نفس، محاسبہ نفس،
اور خدمت خلق کو تزکیہ نفس کا بنیادی راستہ قرار دیا ہے۔ تصوف کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے باطن کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تزکیہ نفس اسلام کی روح، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا اہم مقصد اور اولیاء کرام کے طریق کا جوہر ہے۔ جس شخص نے اپنے دل کو گناہوں اور روحانی بیماریوں سے پاک کر لیا اور اسے تقوی، اخلاص، محبت الہی اور حسن اخلاق سے آراستہ کر لیا، وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الشمس میں، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ نفس کی دعا: اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک فرما، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا کارساز اور مالک ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک فرما، ہمارے نفوس کو تقوی، اخلاص اور خوف الہی سے مزین فرما، ہمیں ریا، تکبر، حسد، بغض، کینہ اور تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، قرآن کریم سے تعلق نصیب فرما، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی، اپنی رضا، مغفرت اور جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، اقربا اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک